تصور کیجئے ایک ایسی قوم جو زمین کی سب سے طاقتور قوم سمجھی جاتی تھی، جن کے جسم پہاڑوں جیسے مضبوط تھے، جن کی بستیاں صحرا کے درمیان بلند ستونوں والی عظیم عمارتوں سے بھری ہوئی تھیں، ایسی عمارتیں جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن آسمان پر بادل چھائے۔ قوم عاد نے سمجھا کہ یہ رحمت کی بارش ہے، مگر حقیقت میں وہ بادل ان کی تاریخ کا سب سے خوفناک انجام لے کر آ رہے تھے۔ صرف 7 راتیں اور 8 دن، اور ایک ایسی طاقتور قوم جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی، ہمیشہ کے لیے زمین سے مٹا دی گئی۔ تو آخر کیا ہوا تھا؟ اللہ نے قوم عاد کو کیوں تباہ کیا، اور وہ کون سی غلطیاں تھیں جنہوں نے ایک عظیم قوم کو مٹی میں ملا دیا؟ آئیے اس حیران کن اور عبرتناک داستان کو سمجھتے ہیں۔ قوم عاد انسانی تاریخ کی قدیم ترین اور طاقتور قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے مطابق یہ قوم جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے احقاف میں آباد تھی۔ یہ علاقہ آج کے یمن اور عمان کے درمیان واقع ریگستانی خطہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ارم ذات العماد، جن کے بلند ستون تھے اور جن جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی۔ قرآن کریم سورۃ الفجر سورت نمبر 89 آیت 6 سے 8۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ قوم عاد طاقت، دولت اور تعمیرات میں بے مثال تھی۔ ان کے شہر بلند ستونوں والے محلات سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی جسمانی طاقت بھی غیر معمولی تھی، لیکن طاقت اکثر انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہی غرور قوم عاد کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھی بھیجا۔ وہ نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ پیغام قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں نقل ہوا ہے۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قرآن سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 آیت 65۔ لیکن قوم عاد طاقت کے غرور میں مبتلا تھی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قرآن کریم اس گھمنڈ کو یوں بیان کرتا ہے، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قرآن کریم سورۃ الفصلت سورت نمبر 41 آیت نمبر 15۔ یہ وہ لمحہ تھا جب طاقت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ قوم عاد نے نہ صرف اللہ کو بھلا دیا بلکہ بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ انہوں نے بڑے بڑے بت بنائے اور ان کے سامنے جھکنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار انہیں سمجھاتے رہے۔ انہوں نے کہا، میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ یہ الفاظ قرآن کریم میں سورۃ الشعراء میں ملتے ہیں۔ سورۃ الشعراء سورت نمبر 26 آیت نمبر 127۔ لیکن قوم عاد نے سننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا کہ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہو۔ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہدایت کا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگا۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک عجیب چیز ہونے لگی۔ آسمان سے بارش رک گئی، زمین سوکھنے لگی، کھیت سوکھ گئے۔ یہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر تم اللہ سے معافی مانگو تو اللہ تم پر رحمت کی بارش نازل کرے گا۔ یہ بات قرآن میں سورۃ الہود میں بیان ہوئی ہے۔ اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ قرآن سورۃ الہود سورت نمبر 11 آیت نمبر 52۔ لیکن قوم عاد نے پھر بھی انکار کر دیا، اور پھر ایک دن آسمان پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا۔ قوم عاد نے خوشی سے کہا، یہ بادل بارش لانے والا ہے۔
लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम जानते थे ये बारिश नहीं, ये अजाब था। कुरान करीम सूरतुल अहकाफ में इस लम्हे को यूं बयान करता है, फिर जब उन्होंने इसे बादल की शक्ल में अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा, बल्कि ये वही अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। कुरान करीम सूरतुल अहकाफ सूरत नंबर 46 आयत नंबर 24। और फिर हवा चलना शुरू हुई, लेकिन ये आम हवा नहीं थी, ये एक तबाहकुन तूफान था। कुरान कहता है, हमने उन पर एक सख्त गरजदार हवा मुसल्लत कर दी, 7 रातें और 8 दिन मुसलसल। कुरान सूरतुल हक्का सूरत नंबर 69 आयत नंबर 6 to 7। ये हवा इतनी ताकतवर थी कि लोगों को जमीन से उठाकर फेंक देती थी। दरख्त जड़ से उखड़ गए, महल्लात टूट गए, सुतून गिर गए। वो कौम जो अपनी ताकत पर फख्र करती थी अब बेबस हो चुकी थी। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, तुम लोगों को देखते कि वो ऐसे गिरे पड़े हैं जैसे खोजरे के खोखले तने। सूरतुल हक्का सूरत नंबर 69 आयत नंबर 7। ये मंजर खौफनाक था। एक अजीम कौम जो कल तक जमीन पर हुकूमत करती थी आज रेत के मैदान में लाशों की तरह पड़ी थी। जब तूफान खत्म हुआ तो कौम आद का नामो निशान मिट चुका था। उनके शहर वीरान हो गए, उनके महल्लात रेत में दफन हो गए। सिर्फ एक चीज बाकी रह गई, उनकी दास्तान। एक ऐसी दास्तान जो इंसानों के लिए हमेशा इबरत बन गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले चंद लोग अल्लाह की रहमत से महफूज रहे। कुरान कहता है, फिर हमने हूद को और उनके साथ ईमान वालों को अपनी रहमत से निजात दी। कुरान सूरतुल आराफ सूरत नंबर 7 आयत नंबर 72। कौम आद की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, ये एक वार्निंग है। ताकत, दौलत और तरक्की ये सब इंसान को अल्लाह से दूर कर सकती हैं। जब इंसान गुरूर में आ जाता है तो वो सच को देखना छोड़ देता है। कौम आद भी यही गलती कर बैठी। उन्होंने सोचा कि उनकी ताकत उन्हें बचा लेगी, लेकिन हकीकत यह है, दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के फैसले के सामने नहीं ठहर सकती। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि इन कौमों की कहानियां सिर्फ किस्से नहीं बल्कि सबक है। जैसा कि कुरान में फरमाया गया है, यकीनन इनके वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत है। कुरान करीम सूरत यूसुफ सूरत नंबर 112 आयत नंबर 111। आज भी जब हम ताकत, दौलत और तरक्की पर फख्र करते हैं तो हमें कौम आद को याद करना चाहिए, क्योंकि तारीख हमें बताती है जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो सबसे ताकतवर कौम भी सिर्फ चंद दिनों में मिट सकती है।